الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين كثيرا كثيرا، وعلى علماء أهل سنته وأولياء ملته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ سارے احباب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں مرید حالی دا میرا پیشوالی ہے، میں مرید علی دا میرا پیشوالی ہے. مل کے آواز آنی چاہیے. میں مرید حالی دا میرا پیشوا علی. جو علی کا مرید ہے مل کے پڑھے. میں مرید گا
علی دا میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دار ولی ہے میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نہ آکے سانو فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نہ آکے سانو میں ویر علی دا میں ویر علی دا میرا ویر علی ہے میں مرید علی دا میرا پیشوا علی میرے آقا کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا صحابہ کرام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے آقا کریم علیہ السلام نے ہر ایک صحابی کا دوسرے صحابی کو بھائی بنایا جتنے بھی نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے انصار تھے ان کے ساتھ ایک ایک مہاجر کو بھائی بنایا لیکن جس وقت سب کو بھائی بنا دیا حضرت مولا کائنات کی چہرے کے اوپر میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی مولا کائنات آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنے لگے گویا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے مجھے بھائی کسی کا نہیں بنایا ہے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا اے علی کسی کا کوئی بھائی ہے کسی کا کوئی بھائی ہے لیکن اے علی سن لے تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے کل قیامت والے دن بھی میرا بھائی ہوگا فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نہ آکے سانو میں ویر علی دا میں ویر علی دا میرا ویر سونا علی ہے میں مرید علی دا میرا پیشوا علی شاعر آگے کہتا ہے دوش نبی تے تکیا جس وقت کعبے اندر دوش نبی تے تکیا جس وقت کعبے اندر سارے صحابہ بولے سارے صحابہ بولے سب تو جدا علی ہے میں مرید ہاں میرا پیشوا علی میں منظر ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے مکہ شریف فتح فرمایا مکہ فتح ہونے کے بعد اندر گئے بیت اللہ شریف میں 360 بت پڑے ہوئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے بتوں کو نکالا باہر پھینکا ایک بڑا بت تھا ہائٹ پہ تھا بڑا بھی تھا میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بت کو دیکھا بت کو دیکھنے کے بعد پیارے سونے علی کو دیکھا
پیارے علی کو دیکھ کے میرے سرکار نے فرمایا اے علی آجا میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ حضرت مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا اور حضور علیہ السلام کے اس غلام نے سرکار کے کندھوں پہ بیٹھ کر اس بڑے بت کو توڑا، اس کا کام تمام کر دیا۔ تو شاعر اسی لیے کہتا ہے دوش نبی تے تکیا جس وقت کعبے اندر، دوش نبی تے تکیا جس وقت کعبے اندر، سارے صحابہ بولے، سارے صحابہ بولے سب تو جدا لیے، میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی معزز اور مکرم محترم جملہ صاحب ایمان نوجوان حضرات، بزرگ حضرات، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلام تھوڑا سا ہے تو لمبا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے اگر اشعار بھی ہوں تو ان اشعار کے اندر بھی یا تو قرآن پاک کی آیات کا نقشہ کھینچا ہوتا ہے یا روایات کا نقشہ کھینچا ہوتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نقشہ کھینچا ہوتا ہے۔ یعنی سنی کے اشعار بھی بڑے باکمال ہوا کرتے ہیں اور ہر شعر میں کوئی نہ کوئی راز مخفی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پتے کی بات ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آج میں نے خلیفہ رابع، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کرنی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اور میرا بھی یہ ذہن ہے کہ جہاں میں نے روایات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہیں پہ انہی کے اندر ہمارے لیے کئی اصلاح کے پہلو بھی ہیں، تو دونوں پٹڑیوں پہ انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے، ساتھ جو واقعات ہوں ان کو بھی سننا ہے اور ساتھ ہم نے اپنی اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ہے ابو الحسن ابو تراب، حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے آپ بیٹے ہیں۔ عام الفیل کے 30 برس بعد 13 رجب المرجب بروز جمعہ کعبہ معظمہ کے اندر حضرت مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، مہاجرین و انصار میں بھی آپ شمار ہوتے ہیں، اسی طرح عشرہ مبشرہ کے اندر بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں بھی آپ شریک ہوئے، جنگ احد میں بھی آپ شریک ہوئے، اس کے علاوہ جنگ خندق میں بھی آپ شریک ہوئے، علاوہ ازیں اور بہت ساری جنگوں میں حضور مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی دلیری اور اپنی بہادری کو اپنوں سے بھی منوایا اور غیروں سے بھی منوایا، اپنی شجاعت کا ڈنکا بجایا ہر جنگ میں اور ہر لڑائی کے اندر۔ حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد انصار و مہاجرین نے حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پہ ہاتھ رکھا اور بیعت فرمائی۔ آپ مسند خلافت پہ تشریف لے آئے اور مسند خلافت پہ آپ نے 4 برس 8 ماہ
اور 9 دن کا یہ پیریڈ جو تھا یہ گزارا، اور اس کے بعد اختتامی بات کروں، آپ کی زندگی کے احوال و واقعات کثیر ہیں، لیکن زندگی کے مختلف مراحل سے آپ ہوتے ہوئے جناب والا بالآخر ایک روایت کے مطابق 17 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے خارجی، اس نے آپ کے چہرے پہ وار کیا، پیشانی پہ وار کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور پھر 2 دن تک آپ حیات رہے، زخموں کی تاب نہ لانے کی وجہ سے بالآخر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک روایت کے مطابق میں نے تفصیل تھوڑی سی بتائی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 19 رمضان المبارک کو زخمی کیا گیا، اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہوئے۔ تو چونکہ ٹائم بہت قریب ہے تو اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے کچھ دن پہلے بھی یہ موضوع سنا ہے، لیکن آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی، یہ نہیں کہ وہی والی چیزیں، انشاءاللہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ آپ کو یہ موضوع نظر آئے گا۔ تو سامعین محترم، حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پڑھی اور آپ کی تدفین وغیرہ کی گئی۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ازالۃ الخفاء کے اندر بھی موجود ہیں اور تاریخ الخلفاء کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ اور آپ کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مل کے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ 2 صحابی ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ اور یہ سعید بن مسیب کتنے خوش قسمت ہیں، ان کی خوش قسمتی کے والے سے بس اتنا ذہن میں رکھیں، یہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو مولا کائنات مشکل کشا کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا کائنات جس وقت جنت البقیع میں چلے گئے، حضرت مولا کائنات نے جنت البقیع کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ان سارے مردوں کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مردوں کو سلام فرمایا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر مولا کائنات نے ان قبرستان والوں کو خطاب فرمایا، او قبرستان والوں، کیا تم اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تمہاری خبریں تمہیں سنائیں؟ تم اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تمہاری خبریں تمہیں سنائیں، تمہارے بارے میں تمہیں معلومات فراہم کریں؟ حضور مولا کائنات نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا، آگے سے انہوں نے جواب دیا، وہ کہنے لگے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں وہ عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین،
آپ ہی ہمیں بتائیں نا کہ آپ ہی ہمیں بتائیں نا ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے فوت ہو جانے کے بعد، ہمارے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد ہمارے گھروں کے کیا 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 حالتیں، ہمارے گھروں کی کیا صورتحال ہے، پیچھے جو رہنے والے تھے انہوں نے کیا کیا معاملات کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے جب یہ بات سنی، اب میرے آقا کریم علیہ السلام کے اس غلام مولا کائنات نے فرمایا اگر ہم سے سننا چاہتے ہو اپنے گھر والوں کے حوال تو سن لو۔ اے قبرستان والو، جس وقت تم موت کا نوالا بن گئے، موت جناب موت کا ذائقہ تم نے چکھ لیا، اے مرنے والو سنو سنو، تمہارے مرنے کے بعد جو تمہاری بیوائیں رہ گئی تھی، جو تمہاری عورتیں رہ گئی تھیں، انہوں نے نئے نکاح کر لیے تھے، انہوں نے شادیاں کر لی تھی، اور اس کے علاوہ تم نے جتنا مال بھی چھوڑا تھا وہ سارے کا سارا مال وارثوں نے تقسیم کر دیا تھا، بانٹ دیا تھا، وہ سارے کا سارا وہ لے کے چلے گئے۔ مولا کائنات نے تیسری بات بتائی ہے، فرمایا جو تمہارے چھوٹے بچے، لاغر بچے، کمزور بچے جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے تھے دنیا کے اندر، اے مردو سنو سنو، وہ لاغر بچے گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی حالت اب تر ہو چکی ہے، ان کی حالت بری ہو چکی ہے۔ اے قبرستان والو، تمہارے یتیم بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے مزید ارشاد فرمایا اے مردو سنو سنو، اپنے حالات سنو جو تمہارے گھر والوں کے گئے، فرمایا جو بڑے بڑے عالی شان مکان تم نے بنائے تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے تھے، بڑے بڑے جناب مکان تم نے بنائے تھے، آج وہ مکان تمہارے بچوں کے پاس نہیں ہے، تمہارے دشمنوں کے پاس چلے گئے ہیں، اور تمہارے دشمن ان گھروں کے اندر آرائش کر رہے گئے، عیاشیاں کر رہے گئے، تمہارے دشمن وہ تمہارے گھر استعمال کر رہے گئے۔ جہاں تک بات ہے تمہارے بچوں کی، تمہارے بچے یتیمی کی وجہ سے دائیں بائیں گھوم پھر رہے گئے، ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قبرستان والوں نے جس وقت یہ والی باتیں سنی، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود ہیں۔ اب دونوں کی موجودگی کے اندر اتنے میں کیا دیکھتے گئے، فرماتے ہیں کہ اچانک ہمیں رونے کی آواز آنے لگی، سسکیوں کی آواز آنے لگی، اور قبرستان والوں میں سے ایک مردہ کہنے لگا ہمیں جو حالتیں تم نے بتائی گئے یہ تو جناب بڑی عجیب و غریب ہیں، لیکن سن لے اے مولا کائنات، تم نے ہمارے گھر والوں کی حالت بیان کر دی ہے، لیکن اب ہماری حالت بھی سماعت فرما لیجئے، ہماری حالت بھی سماعت فرما لیجئے۔ وہ مردے اپنی حالت بیان کر رہے گئے، فرمایا اے مولا علی مشکل کشا سن لے، جو ہمارا کفن تھا جس میں ہمیں دفنایا گیا تھا، آج اس کفن کی یہ حالت ہے، وہ کفن خراب ہو چکا ہے، کفن پھٹ چکا ہے، کفن بالکل خستہ حال ہو چکا ہے۔ اے پیارے علی، کفن کی حالت بری ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مال ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین اسلام کے رفائی کاموں کے لیے، دین اسلام کے لیے ہم نے دیا تھا، آج ہم نے وہ والا مال جو تھا اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو گئی ہیں، وہ والا مال ہم نے پا لیا ہے، اس کا ثواب ہمیں مل گیا ہے، لیکن اے مولا علی وہ والا
والا مال جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے اس میں ہمارے لیے بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ وہ مال جو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے اس مال کی وجہ سے ہمیں مصیبت ہوتی ہے، اس مال کی وجہ سے ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس مال کی وجہ سے ہمیں تکلیف دی جاتی ہے۔ جس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات ساری کی ساری سنی تو سامعین محترم یہاں سے پتہ چلا مولا کائنات دنیا والوں کو بتانا چاہتے گئے، اے دنیا والوں، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد مال کام نہیں آئے گا، مال ہمیشہ وہی کام آئے گا جو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہوگا، جو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رستے میں دیا ہوگا وہی مال کام آئے گا۔ جو مال پیچھے چھوڑ لیتے گئے، کیا پتہ ہماری اولادیں آنے والی جو ہیں ہمارے مال سے عیاشیاں کریں، ہمیں قبر میں تکلیف ہو۔ گویا مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں او زمانے والوں، اگر رب نے کرم کیا ہے، رب نے فضل کیا ہے، تمہیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جانا، اللہ کے فضل سے دور نہ ہو جانا، بلکہ اللہ کی فضل و کرم پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لینا ہے، اپنے مال کو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم اللہ۔ تو پتہ چلا کہ عام بندوں میں اور نبی کے سونے غلاموں میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ ہم جو بندے ہیں ہمارے لیے اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، ہم اگر قبرستان میں جائیں تو جا کے وہاں سلام کریں۔ جب ہم سلام کرتے ہیں ہمارے سلام کو مردے سنتے ہیں، ہمارے سلام کو مردے سنتے ہیں اور وہ بھی جواب دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب ہم نہیں سن سکتے۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق قبرستان والوں کی آوازوں کو، ان کے سلام کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اور جن قبرستان والوں کی معلومات یا ان کی آواز نہیں سن سکتے۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب قبرستان کے پاس گئے، آپ نے خود جب سلام کیا، سلام کا جواب بھی سنا، اور فیضان اتنا کہ صرف خود ہی نہیں سنا بلکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی وہ سلام کا جواب سنا ہے۔ تو پتہ چلا عام بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کا پیارا ہوتا ہے وہ بڑا خاص بندہ ہوتا ہے، خود تو وہ سنتا ہی سنتا ہے، اللہ پاک اس کے صدقے سے باقیوں کو بھی سنا دیتا ہے، باقیوں پہ بھی کرم فرماتا ہے۔ جو ایک قانون بنا ہوا ہے اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے اور وسیلے سے اپنے اس قانون کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، تو عقیدہ ہمارا اہل سنت کا کیا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، جو کہتے نہیں سنتے تو پھر جا کے سلام کس کو کرتے ہیں؟ جا کے کس کو سلام کرتے ہیں؟ تو سنتے وہ ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ میں قبر کی بات کر رہا ہوں، جب سرکار مدینہ علیہ السلام کے حوالے سے جب سوال و جواب ہوں گے اس کے بعد کی حیات، برزخی حیات کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو حیات ہے اس میں اگر کوئی مردہ جواب دے دے تو اس کو ہر ایرے غیرے نہیں سن سکتا ہے، اللہ والے سن لیتے ہیں، اللہ والے۔ اچھا، اگلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ وہ رقم، وہ پیسہ، وہ کرنسی جس کو آج ہم جمع کر رہے ہیں مختلف صورتوں میں، یہ ہمارے کام کی تب ہوگی جب ہم اس کو اپنی زندگی میں، جب تک ہماری زندگی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ ہمارے کام کی ہے۔ میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔
میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ بندے کہتے نہیں تھی مال ہی میرا مال. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بندہ تو یہ کہتا ہے میرا مال. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا مال کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ والا جو کھا پی لیا وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ کھا پی لیا، صرف کر لیا. دوسرا وہ مال آپ کا اپنا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے دیا. اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں جو مال صرف کر لیا وہ آپ کا اپنا مال ہے. اور جو باقی پیچھے بچ گیا ہے تو یہ مولا کائنات کی روایت کو سامنے رکھیں. بندے نے کیا کہا؟ مردے نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو مال پیچھے میں چھوڑ کے آیا ہوں نا باقیوں کے لیے، تو اس مال کی وجہ سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اس مال کی وجہ سے یہاں قبر کے اندر بگاڑ ہے ہمارے لیے سزائیں ہیں اس مال کی وجہ سے. اور وہ اس لیے ہیں کہ وہ مال بعد میں اولادیں پتہ نہیں کہاں صرف کریں، لیکن ہاں اولاد کی اگر تربیت اسلام کے مطابق کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مال اچھی جگہ پہ صرف ہو، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، بعد میں یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اولاد کی تربیت کرنی بڑی ضروری ہے. اولاد کی تربیت ہوگی تو تب بات بنے گی، ویسے نہیں. میرے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. یہ طبقات کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس میں بھی ایک بڑی سبق آموز چیزیں تبھی میں بیان کر رہا ہوں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہیں، آپ کے ساتھ حسن مجتبیٰ بھی ہیں، حسین علی وقار بھی ہیں. حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ تینوں ہستیاں حرم شریف میں چلی جاتی ہیں. جس وقت حرم شریف میں پہنچتی ہیں رات جناب والا گزر رہی ہے، لمحات گزر رہے گئے. لمحات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب جس وقت آدھی رات ہو جاتی ہے، آدھی رات کے ہوتے ہی اچانک جناب کیا ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے، کوئی بندہ سسکیاں بھر رہا ہے، کوئی بندہ رو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں نین جناب والا بہا رہا ہے، عاجزی کرتے ہوئے رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ اکبر. مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ آوازیں سنی، یہ سسکیاں سنی، یہ رونا سنا، حسن و حسین کو فرمایا اے پیارے لاڈلو جاؤ نہ دیکھو کون رو رگا گئے، کیوں رو رگا گئے. حضرت امام حسن و حسین چلے گئے اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، الغز اس کو پکڑ کے لے آئے. جس وقت اللہ حالت کیا تھی کہ جناب وہ زمین کے اوپر گھسیٹتا چل رہا تھا، گھسٹتا چل رہا تھا. جس وقت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، آپ نے پوچھا اے بندہ خدا بتا تو صحیح نا کیوں یہ حالت بنا رکھی ہے، رات کے اس پچھلے پیر کے اندر کیوں اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ گڑ گڑا کے رو رہا ہے. وہ کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے میں بڑا گناہگار تھا، میں بڑا سیاکار تھا، ساری زندگی میری گناہوں کے اندر گزری. دن ہوتا تو گناہ کر لیتا تھا، رات ہوتی تو ساری کی ساری رات میری گناہوں کے اندر گزرتی تھی. اے مولا علی میں نے ساری زندگی تباہ و برباد کی ہوئی تھی، ساری زندگی کے اندر گناہ تھے. الغز ایسے ہوا میرے والد گرامی مجھے ہر موڑ پہ مجھے سمجھاتے رہے، ہر موڑ پہ مجھے ٹوکتے رہے، کہتے رہے اے میرے بیٹا جی گناہوں سے باز آ جا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کے سونے نبی کی نافرمانی نہ کر، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جا، ادھر بھی کامیابی مل جائے گی، کل قیامت والے دن بھی رب قدیر کامیابی تجھے عطا
عطا فرمائے گا، لیکن بیٹے نے جناب اپنے والد گرامی کی بات نہ سنی۔ الغرض جس وقت کثرت کے ساتھ والد نے بیٹے کو سمجھانا چاہا، بیٹا تنگ آ گیا، تنگ آ کے اس نے کیا کیا، اپنے والد کو مارنا شروع کر دیا۔ جس وقت والد کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا، والد گرامی جو تھے اس گئے، وہ نہایت جناب والا قسم پرسی کی حالت میں چلے گئے، نہایت جناب نڈھال ہو گئے۔ الغرض ہمت کرتے ہوئے وہ اس کے والد جناب حرم شریف میں چلے گئے، حرم شریف میں پہنچ گئے۔ حرم کے احاطے میں پہنچنے کے بعد والد نے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ جب ہاتھ اٹھے، والد اپنے بچے کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ وہ بندہ فالج زدہ ہو گیا تھا۔ جس وقت فالج زدہ ہو گیا، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اور بتا پھر کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا بس اس کے بعد میں فالج زدہ ہوں، اس کے بعد میں اپنے جسم کو اسی طرح گھسیٹ کے جا رہا ہوتا ہوں، میرے جسم میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، آدھا جسم کام ہی نہیں کرتا ہے۔ بندے خدا اور بھی بتا پھر کیا ہوا ہے؟ فرمایا بس اس کے بعد میں بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا، میں بیماریوں کے اندر گرفتار ہو گیا، مصیبتیں مجھ پہ ٹوٹ پڑی، ان بیماریوں کے اندر جناب میں گرفتار ہو گیا جن کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے ہوا بالآخر کرتے کرتے بیٹا کہتا ہے مجھے بالآخر شرم آ گئی، حیا آ گئی، حیا کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے میں نے اپنے والد گرامی کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے عرض کی ابا جان، میں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے اللہ کے خلاف جو بغاوت کی ہے، اللہ کے سونے نبی کے خلاف جو بغاوت کی ہے، میں نے دین اسلام کے ساتھ جو بغاوت کی ہے، میں نے اسلام کے خلاف جو قدم اٹھائے گئے، میں نے شب و روز میں جو گناہ کیے گئے، میں اللہ کے حضور ان گناہوں کے حوالے سے بھی شرمندہ ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے بھی ان گناہوں کے حوالے سے میں شرمندہ ہوں۔ اے میرے والد گرامی، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ بیٹا گڑ گڑانے لگ گیا، والد گرامی کے پاس رونے لگ گیا۔ جس وقت رونا شروع کیا، محبت پدری جاگ گئی، محبت پدری جاگ گئی، محبت پدری جاگنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے معاف کر دیا۔ ارے مسلمانوں ذرا سوچو، جس وقت بیٹا مار رہا تھا والد کو، جس وقت والد کو ڈنڈے لگ رہے تھے، جس وقت والد کو اذیت ہو رہی تھی، بیٹے کو ترس نہیں آیا ہے، لیکن جس وقت بیٹے نے معافی مانگی، اس معافی کے وقت جناب والا والد کو ترس آ گیا، والد کو ترس آ گیا۔ والد نے کہا جا میرے بیٹے، تو اگر ندامت کے آنسو بگا رگا گئے تو میں اللہ کے لیے تجھے معاف کر رگا ہوں۔ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ معافی کے بعد ایسے ہوا، اپنے والد گرامی جو اس کے تھے کہا اے میرے بیٹے ایسے کیجیے نا، سواری پہ سوار ہوتے گئے، جہاں جا کے میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ جا کے میں تیرے لیے دعا کا خواہش مند ہوں۔ الغرض میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ والد بھی چلے گئے، گھر سے نکلے، اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے، ان کا بیٹا بھی سوار ہو گیا۔ رستے پہ جا رہے تھے، رستے پہ جاتے جاتے ایک پتھر کے ساتھ جناب والا اونٹنی کا جب پاؤں ٹکرا، اونٹنی جناب بدکنے لگ گئی، اونٹنی جناب دوڑنے لگ گئی، دوڑتے گئی، ان کے والد گرامی زمین پہ چلے گئے، نیچے اونٹنی سے گرتے گئی، والد فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، والد کو دفنایا گیا۔ والد کو دفنانے کے بعد وہ شخص مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مولا کائنات، جب میرا والد وہاں دنیا سے چلا گیا تو میں پھر تنہا کے اللہ کے حضور میں نے مصلی بچھا لیا ہے۔
اللہ کی حضور میں نے التجائیں کرنی شروع کر دیے ہیں، کیونکہ جو والد میرے لیے دعا کرنے کے لیے آ رہے تھے آج وہ والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب میرے لیے کون دعا کرے گا؟ میں اسی حالت میں یہاں پہ آیا ہوں، آج کافی عرصہ ہو چکا ہے، میں رو رہا ہوں، راتوں کی راتیں گزر رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے، معافی کا کوئی مجدہ نہیں ملا ہے، نہ جانے رب قدیر نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے پوچھا، اے شخص ذرا یہ تو بتانا، کیا حقیقت میں تیرے والد نے تجھے معاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تجھے معاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سامعین محترم، لڑکا کہنے لگا اور قسم اٹھائی مولا کائنات کی بارگاہ میں، قسم اٹھا کے کہنے لگا، مولا کائنات میری جو حالت ہے، مجھ پہ جو گزر رہا ہے مجھے پتا ہے، واللہ العظیم میرے والد نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا، اور اسی معافی کی وجہ سے وہ وہاں سے اونٹنی پہ چل کے آ رہے تھے، اور آ کے میرے لیے جیسے بد دعا کی تھی پہلے، ایسے ہی وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن رستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب میرے لیے کون دعا کرے گا؟ حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، تو نے اگر قسم اٹھا کے یہ بات کر لی ہے نا تو سن لے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا تیرے اوپر۔ حضور مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھا لیا، آپ نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا فرمائی رب قدیر کی بارگاہ کے اندر، یا رب ذوالجلال یہ تیرا بندہ ہے، اس نے والد کی نافرمانی کی، اس نے تیری نافرمانی کی، اس نے سونے نبی کی نافرمانی کی، دن رات گناہوں کے اندر گزرے، لیکن اب یہ بندہ ندامت کے آنسو بگا رہا گئے، کتنی راتیں ہو چکی ہیں، یہ تیری رضا چاہتا ہے، تیرے نبی کی رضا چاہتا ہے، والد کو بھی راضی کر لیا ہے، اے اللہ میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں اس بندے کو بخش دیا جائے۔ سے غیب سے آواز آئی، اے مولا کائنات سن لے، میں نے تیری دعا کے صدقے سے اس گناہگار کو بخش دیا ہے، اس گناہگار کو بخش دیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اے بندے خدا تو نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اس کے بعد کعبے میں آیا ہے، اتنی نافرمانیوں کے بعد آج تک تیری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، آج تک تیری دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں، میں نے دعا کی ہے، اللہ پاک نے تیری دعا کو قبول کر کے تجھے معافی عطا فرما دی ہے، تجھے معافی عطا فرما۔ اور اگلی بات کی سن لے، تو اگر قسم اٹھا کے یہ بات نہ کرتا کہ میں نے والد کو راضی کر دیا ہے تو پھر میں کبھی بھی تیرے لیے دعا نہ کرتا۔ نوجوان حضرات ذرا توجہ کریں، اگر تو قسم اٹھا کے حلفیہ طور پہ یہ نہ کہہ دیتا کہ میں نے اپنے والد کو راضی کر لیا ہے، اب میرا والد مجھ سے راضی ہو چکا ہے، خوش ہو چکا ہے، دلی طور پہ خوش ہو چکا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں تو نے جب قسم اٹھائی تو تیری قسم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے نماز بھی پڑھی اللہ کے حضور، اپنی زمین کو جھکایا اور جھکا کے زمین کو پھر رب کے حضور التجا کی، مولا یہ قسم اٹھا کے تیرے حضور معافی چاہتا ہے، اپنے والد کو راضی کر دیا ہے، تیرے حضور میں التجا کرتا ہوں اس کو معاف کر دے، تو تیری قسم کی وجہ سے میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ پتہ چلا سامعین محترم، اللہ پاک اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف، بندوں کے حقوق معاف۔ تو یہ کیا ہے؟ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ کرامت بھی ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا اس بندے کے دل میں مولا کائنات کی محبت آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا۔ جن کے دل میں علی کی محبت آئی وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں نا مولا علی مشکل کشا شاہ زمن خیبر شکن،
کہتے کہ نہیں؟ اب بتائیں مجھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بندے کی مشکل کو دور کیا کہ نہیں کیا؟ مشکل کو دور کیا نا؟ بیماری کو دور کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا ہے۔ جو اسے بیماری لگی ہوئی تھی سب دور۔ حضور مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گئے، میں نے جب نفل پڑھے پھر اللہ کے حضور دعا کی، دعا کر لینے کے بعد سعید بن مسیب فرماتے گئے، مولا کائنات نے فرمایا اے اللہ کے بندے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ فالج زدہ تھا نا، کہا اے اللہ کے بندے اٹھ کے کھڑا ہو جا، اللہ پاک نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیرے جسم کے اندر جو بیماریاں تھیں میری دعا کے صدقے سے وہ ساری کی ساری بیماریاں بھی دور کر دی ہے۔ مولا علی مشکل کشا ہے۔ مولا علی کیا ہے جی؟ مشکل کشا ہے۔ سامعین محترم، وقت خیر نہیں ہوتا، اتنا ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک محبت والی بات، اچھا جی، کئی لوگ جناب بغض علی دلوں میں رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ بغض علی۔ اسی طرح ایک بندہ آیا، مولا کائنات نے ایک بات فرمائی، بات فرما لینے کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص معاذ اللہ کہنے لگے معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، استغفر اللہ۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں یہ گندا لفظ استعمال کیا۔ جب استعمال کیا تو حضور مولا کائنات فرمانے لگے اگر میں سچا ہوں نا تو قہر خداوندی خود تجھ سے حساب لے لے گی، بس یہ بات کرنی تھی۔ اس بات کے کرتے ہی وہاں جو حاضرین تھے بتاتے ہیں کیا ہوا، اس بندے کی آنکھیں چلی گئی، اس بندے کی آنکھیں چلی گئی۔ جب آنکھیں چلی گئی تو اسے بھی سمجھ آ گئی کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے محبت کریں تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، لیکن اگر برا لفظ ذرہ برابر بھی استعمال کریں ادھر بھی ناکامی ہے ادھر بھی ناکامی ہے، دونوں طرف کیا ہے جی؟ ناکامی ہے۔ تم بہرحال آخری بات میں کہتا ہوں، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے جزاک اللہ، میں نے بات ختم کر دی کہ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، بات ختم۔ تبھی میں بھی رک گیا، شعر پہ بات کمپلیٹ بھی ہو گئی۔ تو مولا کائنات کی ایسی شانیں ہیں، یقین کرے بندہ بیان کرتے کرتے تھک تو سکتا ہے لیکن ان کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو شروع میں کیا شعر پڑھا تھا؟ میں مرید غالی دا میرا پیشوا لیے، میں مرید غالی دا میرا پیشوا علی ہے،